اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایتی رحم و کرم والے ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کتاب اور واضح قرآن کی آیتیں ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کفر کرنے والے بار بار تمنا کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے، لو کانوا مسلمین۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھاتے رہیں، مزے اڑاتے رہیں، امیدیں یعنی بیجا امیدیں ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں۔ فسوف یعلمون، وہ ان قریب اس کی حقیقت جان جائیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور نہیں ہم ہلاک کرتے ہیں کسی بستی کو مگر اس کے بارے میں پہلے سے لکھا ہوا وقت مقرر ہوتا ہے۔ ما تسبق من امت اجلہا، کوئی بھی قوم اپنے اس متعینہ وقت سے نہ تو آگے بڑھ سکتی ہے، وما یستأخرون، اور نہیں پیچھے ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس سورت کے ابتدائی آیات میں جس مضمون کو بیان کیا ہے، آپ کو ہلکا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قیامت کا منظر اور سما کتنا بھیانک ہوگا۔ کافر بار بار تمنا اور چاہت کریں گے قیامت کے دن کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ آج انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی ہے لیکن وہ نفرت اور حقارت سے اس دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں، اہل اسلام کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن قیامت کا دن ہوگا اور یہ لوگ ہوں گے، اس دن یہ بار بار تمنا کریں گے، یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ لیکن ان کی اس تمنا کا کوئی بھی فائدہ قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم نے ان تک دین کی دعوت پہنچا دی، پیغام پہنچا دیا، وہ نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ کا جو دستور ہے کہ کسی بھی شخص کو 60 سال 70 سال مہلت دی جاتی ہے، عمر دی جاتی ہے، اتنے عرصے تک تم اللہ کی بندگی کرو، یہ زمین میں رہو، یا تو اللہ کی بندگی کرو، نہیں کرتے ہو تو ٹھیک ہے، یہ تم کو مہلت دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس عرصے میں ان کو مزے اڑانے دو، کھانے دو، دیو کھانا چن عوش دیو کرنا، یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، بیجا امیدیں ان کو غفلت میں ڈالیں رکھیں۔ فسوف یعلمون، ان کو ان قریب حقیقت معلوم ہو جائے گی اس کی، جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ مضمون میں اگلی اور پچھلے آیات میں ربط واضح ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ، کب تک یہ عیش اڑائیں گے، کب تک یہ غفلتوں میں ڈوبے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قوم کی ہلاکت کا ایک وقت فکس اور متعین ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ اس میں تقدیم ہو سکتی ہے، نہیں تاخیر۔ کسی قوم کو فلاں تاریخ، فلاں سن، فلاں دن، فلاں وقت میں ہلاک ہونا ہے تو وہ قوم اپنے اسی ٹائم میں اسی وقت میں ہلاک ہوگی۔ یہ قوموں کی ہلاکت ہو یا افراد کی ہلاکت ہو، موت کے اوقات ہوں یا قوموں کی بربادی کی داستانیں، ان سب کا متعینہ وقت ہوتا ہے، اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یہ کافر ہیں کون؟ دپان یم چھنا کُنہِ اور برازیلس مز روزان، نہ کُنہِ لاطینی امریکہس مز روزان، یم حظ چھِ تُیی برونٛٹھ کن۔ کم؟ وقالوا، کہتے ہیں وہ لوگ، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، یہی مکہ کے کافر، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ قرآن کے اولین مخاطب چونکہ عرب تھے اس لیے پہلے وہی مخاطب ہیں، بعد میں پھر وہ برازیل والے ہوں یا ہندوستان والے ہوں یا یورپ والے ہوں، ساری دنیا قرآن کریم کا مخاطب دوسرے نمبر پر، لیکن پہلے نمبر پر اہل عرب مخاطب تھے۔
وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، کہنے لگے اے وہ شخص جس پر کی نصیحت کی کتاب اتاری گئی ہے، انک لمجنون، تو دیوانہ ہے، لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں لے آتا تو ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو سچوں میں سے، یعنی جس عذاب کی دھمکی تو ہمیں دے رہا ہے کہ فرشتے تمہارے ساتھ وہ کریں گے یہ کریں گے، تو لیا اس عذاب کو۔ اور پیغمبر علیہ السلام کو اتنا ہی نہیں کہ یہ کہا گیا کہ آپ عذاب لے آئیں، بلکہ ساتھ ساتھ میں آپ کو دیوانہ اور مجنون بھی کہا گیا۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، 2 منٹ کے لیے سوچئے، انسان کا ایمان کس قدر پختہ ہونا چاہیے۔ آپ کو کوئی دیوانہ پاگل کہے، مجنون کہے، دل کے اندر ایک غضب کی کیفیت پیدا ہوگی۔ آپ کے بیٹے کو کوئی برا کہے، آپ کے باپ کو کوئی دیوانہ اور مجنون کہے، آپ کو کتنا برا لگتا ہے؟ پیغمبر کو دیوانہ کہا جائے اور کافروں کی نفرت دل میں پیدا نہ ہو، سمجھ لیجئے کہ ایمان چکوچ۔ پیغمبر کو دیوانہ کہا جائے اور ان کافروں کے متعلق دل میں آپ کو نفرت آمیز اور حقارت آمیز رویہ ان کے لیے پیدا نہ ہو، تل بوجھو کہ ایمان چھو کچھ۔ ابھی ایمان اس سٹیج پر نہیں پہنچا ہے جس میں کہا گیا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، میں تمہیں محبوب ہو جاؤں خود تمہاری اپنی ذات سے اور تمہاری اولاد سے بھی اور سارے لوگوں سے بھی زیادہ۔ اس لیے اس آیت کو پڑھنے کے بعد جبکہ انک لمجنون کہا گیا، ایمان اگر ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے تو کافروں کے لیے حقارت پیدا ہونا ضروری ہے اور غضب دلوں کے اندر آنا ضروری ہے۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ فرشتوں کی آمد کا تقاضا کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا نہیں اتارتے ہم فرشتوں کو الا بالحق، مگر فیصلے کے ساتھ ہی۔ وما كانوا اذا منظرین، اور تب ان کو ڈھیل نہیں دی جائے گی، یعنی جب فرشتے آ جائیں گے پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی، پھر ان کا صفایا ضروری ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی نے اس نصیحت کی کتاب قرآن کو اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم اور سابقہ کتابوں میں فرق یہی ہے کہ سابقہ کتابوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں لیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک مخصوص قبیلے کی مخصوص قوم کی طرف اتاری جاتی تھی اور مخصوص زمانے کے لیے اتاری جاتی تھی۔ قرآن کریم مخصوص زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے اتاری گئی کتاب ہے۔ قرآن کریم کسی مخصوص ملک کی طرف نہیں بلکہ پورے عالم کی طرف اتاری گئی، اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ ہی کی ہے۔ پھر اللہ نے جب اس قرآن کی حفاظت کرنی چاہی تو یہ کہہ دیا کہ تو یہ کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، میں اس کے لیے ایسے انتظامات پیدا کر دوں گا تم حیران رہ جاؤ گے۔ یا پھر افریقہ میں دیکھیے، وہاں پر بچے تختیوں پہ لکھ لکھ کے قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ ایک ملک ہے موریتانیہ، اس کے بارے میں نے سنا کہ 80% آبادی وہاں کے حافظ کلام اللہ، 80% آبادی، بچے کیا عورتیں کیا، سب بخاری شریف کے حافظ، قرآن کریم کے حافظ۔ اور یہاں پر دیکھیے انڈیا میں جائیے، کسی بھی ملک میں جائیے، کشمیر میں جائیے، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد کے اندر گھر گھر حافظ۔ اگرچہ ہمارے یہاں کشمیر کے اندر ابھی مجموعی طور پر پرسنٹیج دیکھے جائے تو بمشکل 1% لوگ بھی حافظ نہیں ہیں یہاں پر، ابھی 1% بھی نہیں، لیکن باقی ملکوں کے اندر جائیے تو بہت زیادہ آبادی ہے جو قرآن کریم کے حافظ ہے، لیکن کم ہونے کے باوجود یہاں پر بھی ہزاروں کے اندر حفاظ کرام موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کے، یہ تو الفاظ کی بات ہوئی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اس کی ادائیگی بہتر ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قاریوں کو پیدا کیا، اس کی معانی کی حفاظت ہو، اللہ تعالیٰ نے مفسرین کو، علماء کو، فقہا کو، محدثین کو پیدا کیا، اور جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اسی پر قربان کر دی کہ وہ قرآن کریم کے معانی کی رکھوالی کریں اور قرآن کریم کے تشریح کریں، تفسیر کریں۔ اللہ ہی اس کا محافظ ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حالانکہ پچھلی کتابوں کے بارے میں کہا گیا تھا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری کتاب کی حفاظت کروں گا تورات و انجیل کی، بلکہ یہ کہا گیا کہ ان کے علماء اور احبار سے یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ ان کتابوں کی حفاظت کریں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے بھیجے پیغمبر آپ سے پہلے فی شیع الاولین، گزشتہ قوموں کے اندر، وما یأتیہم من رسول، نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ کہ وہ استہزاء ہی کیا کرتے تھے، مذاق ہی اڑایا کرتے تھے۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ پریشان و مغمون نہ ہوں، یا اگر آپ کو مجنون کہتے ہیں، اگر آپ کو سائر کہتے ہیں، اگر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یا آپ سے یوں کہتے ہیں کہ عذاب لیا، فرشتوں کو اتار، وہ کر یہ کر، یہ تو ہر قوم کی سرشت رہی ہے۔ فطرت انسان کی یکساں ہے۔ آگے ایک جگہ آئے گا 27ویں سپارے میں، اتواصوا بہ بل ھم قوم طاغون، ہر قوم نے اپنے پیغمبر کو مجنون کہا، ہر قوم نے حق کا انکار کیا، ہر قوم نے یکساں معجزات کا مطالبہ کیا ہے۔ تم یم أکس بیت وصیت کرت گژھن، یا یمن دماغی یتھے سرکشی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وصیت تو نہیں کر کے جاتے ہیں، لیکن یہ ہیں ہی سرکش ایسے۔ جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں باتیں کی گئی، وہ آج کے زمانے وہی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ نو کہاں تھا ونیو، جو اعتراض تب تھا وہی اعتراض حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت نوح پر کیا اعتراض ہوا تھا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہارا ہی جیسا انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اعتراض؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہارا ہی جیسا انسان ہے۔ یہ کیسے؟ تو پتہ چلا کہ یہ ایک دوسرے کو وصیت تو نہیں کرتے جاتے ہیں، لیکن سرکشی کا مزاج یکساں ہزاروں سال پہلے تھا، ہزاروں سال بعد بھی وہی ہے۔ وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، اسی طریقے سے اس استہزاء کو ہم مجرموں کے دلوں کے اندر گھسا دیتے ہیں، داخل کر دیتے ہیں۔ لا يؤمنون به، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، یہی پہلوں کی گزشتہ قوموں کی روش رہی ہے، طریقہ کار رہا ہے۔ ولو فتحنا علیہم بابا من السماء، اور اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی دروازہ بھی کھول دیں، فظلوا فیہ یعرجون، اور پھر وہ اوپر چڑھتے جائیں، لقالوا، تو یوں کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہماری نگاہیں بند کر دی گئی ہیں، نظر بند کر دیا گیا ہے ہم کو، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد، اگر یہ آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آسمان سے فرشتوں کو اتاریں، یہ لکٹ پہن کا تھا، یہ چھوٹی سی بات ہے، اگر ہم ان کو ہی خود آسمانوں پر لے جائیں نا، فرشتوں کی تو بات ہی چھوڑیے، ان کو ہی آسمانوں پر لے جائیں اور پھر ان کو کہا جائے اب ایمان لے آؤ، یہ تب بھی ایمان لانے والے نہیں، اور اپنے آسمان پر چڑھنے کو کہیں گے ہم پر جادو کیا گیا ہے، یہ ہماری نظر بند کی گئی ہے۔ لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، خدا ہم کائنات کو بنانے والے ہم ہی نے بنائے آسمان کے اندر بروجا، ستارے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، بروج کے معنی قلعوں کے بھی آتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین نے یہاں پر قلعوں کے بجائے ستاروں کا معنی لیا ہے۔ وَزَيَّنَّاهَا، پھر ان ستاروں کو ہم نے روشن کیا دیکھنے والوں کے لیے، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، پھر ہم نے ان آسمانوں کی حفاظت کی، من کل شیطان رجیم، ہر شیطان مردود سے، الا من استرق السمع، مگر جو چوری چھپے سن لے، فاتبعہ شہاب مبین، تو اس کے پیچھے ہو جاتا ہے ایک چمکتا ہوا انگارہ۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ شیطانوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ آسمانوں پر جائیں اور کلام الہی سنیں یا آسمانوں کے اندر گھومیں پھریں، لیکن بعد میں ان کی سرکشی کی وجہ سے جنات کو اجازت تھی، اور ان کی شیطانیوں کی وجہ سے یہ کیا کرتے کہ فرشتوں کی باتیں سنتے، اور فرشتوں کی باتیں سننے کے بعد آ کر اپنے کاہنوں کو بتاتے، کاہن غیب دانی کا دعویٰ کرتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے۔ شیاطین کے تصرف میں جو انسان ہوتے، شیاطین فرشتوں کی باتیں آسمانوں پر سنتے، اور آسمانوں پر سننے کے بعد آ کر اپنے ان کاہنوں کو، غیب دانوں کو، غیب دانی کا دعویٰ کرنے والوں کو وہ باتیں بتلاتے، اور وہ نتیجتاً لوگوں کو گمراہ کرتے کہ جی ہمیں غیب کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم اتارا اور شیطانوں نے چاہا، جنات نے چاہا کہ آسمانوں پر جائیں، لیکن ان پر باضابطہ بین لگ گئی تم آسمانوں پر نہیں آ سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی غرض سے اور مطلقاً ان کی بندش کے غرض سے آسمانوں پر ان کے جانے پر مطلقاً بین لگا دی۔ اور طریقہ کار یہ رہا، اللہ نے آسمان میں کچھ چمکتے ہوئے ستارے متعین کیے، جو ہی کوئی جن یا شیطان اوپر آسمانوں پہ جاتا ہے، وہ چمکتا ہوا انگارہ اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کو جلا کر بھسم کر کے رکھ دیتا ہے۔ الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین۔ اب یہ جو آپ رات کو دیکھتے ہیں جن کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے، یا رات کو دیکھتے ہیں آپ اچانک ایک ٹکڑا تیزی کے ساتھ چلتا ہے، کیا یہ وہی شہاب ثاقب ہے جس کا قرآن کریم نے یہاں پر تذکرہ کیا؟ شہاب مبین قرآن کریم نے تذکرہ کیا، یا وہ کوئی الگ سی چیز ہے؟
اس سلسلے میں 2 قول ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہاں یہ وہی ہے جس کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ستارے جو پتھروں کے شکل میں اوپر آسمانوں میں ہیں وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کو جلا کر بھسم کر کے رکھ دیتے ہیں. کچھ علماء کا کہنا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فضا اور گردش کے اندر فضا کے اندر گردش کرتے ہوئے پتھر ہیں جو ہوا کی رگڑ کی وجہ سے ان کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے اور وہ چلتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے شاید یہ کسی کا پیچھا کر رہے ہیں اور کبھی وہ زمین پر آ کر بھی گرتے ہیں. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ موزون، اور ہم ہی نے زمین کو پھیلایا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا. وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور اگایا ہم نے زمین کے اندر من کل شیء موزون، ہر چیز کو ایک مناسب مقدار سے. انسان کو بظاہر کچھ پھل فروٹس اچھے لگتے ہیں، اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے، اپنی اپنی چاہت ہوتی ہے، لیکن تھوڑا غور کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ اتنی کثرت کے ساتھ، جتنی کثرت کے ساتھ زمین پر پتھر ہیں، کنکر ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ کیلوں کو پیدا کرتے ہر گھر کے اندر، راستوں میں، سڑکوں میں، یہ ہمارے لیے نعمت ہوتی ہے، وبال اور مصیبت ہوتی. اللہ کی قدرت دیکھ لیجئے کہ جو بھی چیز پیدا کی من کل شیء موزون، ایک مناسب مقدار سے. یہی سیب درختوں پہ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی سیب پیدا کیے ایک درخت سے جتنی کہ اس درخت کے اندر سہنے کی صلاحیت ہے، مثال 1 کوئنٹل 2 کوئنٹل. لیکن اگر اللہ اسی درخت پر 10 کوئنٹل 20 کوئنٹل 50 کوئنٹل سیب پیدا کر دے، وہ درخت رہے گا؟ ٹوٹ جائے گا. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک مناسب مقدار سے پیدا کیا. الغرض اگر چیزوں کو اتنی مقدار میں پیدا کیا جائے جتنی مقدار میں ابھی ہے نہیں بلکہ اس سے زیادہ مقدار میں، وہ انسان کے لیے مصیبت بن جائیں گی، وبال و جان بن جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے مناسب مقدار سے پیدا کیا، نہ کم نہ زیادہ. من کل شیء موزون وجعلنا لکم فیہا معائشہ ومن لستم لہ برازقین، اور بنائی ہم نے تمہارے لیے زمین کے اندر، فیہا بنائی ہم نے تمہارے لیے زمین کے اندر، معائشہ روزی کے سامان بنائے ہم نے تمہارے لیے زمین میں روزی کے سامان، ومن لستم لہ برازقین، اور ان کے لیے بھی جن کو تم نہیں کھلاتے ہو. مخلوقات جتنی زمین پر ہیں ہم ان کو نہیں کھلاتے، اللہ ہی ان کو کھلاتا ہے. شیر کو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں زمین پر موجود ہیں، 35 کلو گوشت یومیہ ایک شیر کھاتا ہے. کون اس کو کھلانے والا ہے؟ اللہ کی ذات. اور اسی طریقے سے اربوں خربوں کی تعداد کے اندر پرندے ہیں، کون ہے انہیں جو روزی کھلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اربوں خربوں کی تعداد میں چرند ہیں، کون ہے ان کے لیے جو زمین سے سبزہ اور گھاس اگاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو فرمایا کہ روزی کے سامان، زندہ رہنے کے سامان ہم نے تمہارے لیے بھی پیدا کیے اور ان کو بھی جن کو تم نہیں کھلاتے ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور نہیں اتارتے ہم، إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، لیکن مقررہ مقدار کے اندر. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو، لواقیہ جو بادل اٹھانے والی ہیں. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اتارا ہم نے آسمان سے پانی کو. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم نے تم کو اس پانی سے سیراب کیا. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم نہ تھے اس کو جمع کرنے والے، تو اس کو ذخیرہ کرنے والے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پانی کا جو سسٹم بنایا وہ کتنا حیرت انگیز ہے. اگر اللہ ایسا کرتا، 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ ہر انسان کو کہتا ہے بندے تجھے سال کے اندر 1000 لیٹر پانی کی ضرورت ہے، لے جا تجھے میں یہ 1 سال کے لیے پانی ایک ساتھ دیتا ہوں، لے 1000 لیٹر. انسان کہتا تھا کہتے پکنا جاتا تھا. وما انتم لہ بخازنین، انسان اس کی حفاظت کرنے پر قادر نہیں تھا. اور پانی سڑ جاتا، اس میں جراثیم پیدا ہو جاتے، بدبو پیدا ہو جاتی. اگر اللہ تعالیٰ سال کے مثال 1 جنوری سے 10 جنوری تک بارش ہوگی تم اس کو اپنے یہاں تالابوں میں رکھ لو، انسان کتنی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا، اور انسان اس پر قادر نہ تھا کہ اس کی حفاظت کر سکتا. لیکن اللہ نے پانی کی حفاظت کا نظام خود بنایا کہ سب سے پہلے اس کو برف کی صورت میں پہاڑوں پر اتارا، پھر وہاں سے پگھلا کر تھوڑا تھوڑا کر کے ندی نالوں کے ذریعے سے، دریاؤں کے ذریعے سے، چشموں کے سوتوں اور زمین کے اندر پیدا کردہ ان رگوں کے ذریعے سے ہمارے گھروں تک پہنچایا. حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود لی، بندے پر حفاظت کی ذمہ داری نہیں ڈالی. اللہ نے اناج کو پیدا کیا تو ایسا نہیں کہ 10 سال کا اناج پیدا کر کے کہا لے جا بھائی تو 10 سال کے لیے تو جیسے چاہو ویسے کھا. انسان مصیبت میں مبتلا ہو جاتا. فرمایا اتارا تو ہر سال
تیری ضرورت کے بقدر معلوم، اور پانی کی حفاظت کا سسٹم میں نے خود بنایا، تم کو اگر اس کے جمع کرنے کا، ذخیرہ کرنے کا، محفوظ کرنے کا مکلف بنایا جاتا تو تم اس پر قادر نہ تھے۔ وما انتم لہ بخازنین وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی باقی رہ جانے والے۔ اللہ باقی سب چیزیں فانی ہونے والی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور ہم جانتے ہیں تم میں سے تمہارے اگلوں کو بھی، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور تمہیں سے تمہارے پچھلوں کو بھی، جو پہلے آنے والے ہیں دنیا میں اللہ ان کو وہ بھی معلوم، جو بعد میں آنے والے اللہ کو وہ بھی معلوم۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، یقیناً آپ کا رب ہی ان کو جمع کرے گا قیامت کے دن۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اللہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں، قوم عاد کے زمانے میں، سمود کے زمانے میں، فرعون کے زمانے میں کوئی انسان پیدا کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھول گیا، یا آج کل آبادی کی کثرت کی وجہ سے لاکھوں اربوں کھربوں کوئی انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گیا اور اس کو قیامت کے دن جمع نہیں کیا جائے گا۔ فرماتے نہیں، جو پہلے آئے ان کو بھی میں جانتا ہوں، جو بعد میں آئیں گے انہیں بھی میں جانتا ہوں، ایک ایک فرد کو جانتا ہوں اور ہر ایک کو زندہ کیا جائے گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، انسان کو اس کی اصلی خلقت یاد دلائی جا رہی ہے کہ تجھے کس چیز سے، کس میٹیریل سے بنایا گیا ہے اور تجھے کس چیز کی عبادت کرنی چاہیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون، سڑے ہوئے گارے کی، سلسال کھنکھناتی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ والجان، اور جن کو پیدا کیا ہم نے، جنات کو پیدا کیا ہم نے اس سے پہلے، من نار السموم، لو کی آگ سے، بغیر دھوئیں والی آگ سے۔ قرآن کریم نے انسان کو جس مٹی سے پیدا کیا اس کے مختلف مراحل کا تذکرہ کیا۔ انا خلقناہ من طین لازب، ہم نے اس کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ صافات کے اندر وہ اس کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ اس سے پہلے حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو کائنات کے اطراف سے مٹی کو اکٹھا کیا، کچھ کالی تھی، کچھ سفید تھی، کچھ اچھی تھی، کچھ بری تھی، کچھ ویسی تھی، کچھ ایسی تھی۔ اس مٹی کے ذخیرے سے انسان کا پہلے اس کا گارا بنایا گیا، گارا بنانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ سڑ گئی۔ سڑنے کے بعد وہ ایک کھنکھناتی مٹی کی طرح ہوگی، اس کا باضابطہ پتلا بنا دیا گیا انسان کا، تاکہ وہ کھنکاتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا جو برتن ہوتا ہے جب اس کو آواز کرتے ہیں، آواز باضابطہ اس میں پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کا پتلا اس طریقے سے بن گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی اور انسان کا وجود عمل میں آیا۔ یہ تو انسان کی تخلیق ہے۔ والجان خلقناہ من قبل، جس طریقے سے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اسی طریقے سے جنوں کا جو باپ ہے اس کو بولتے ہیں جان۔ آدمیوں کا باپ ہو گیا آدم اور جنوں کا باپ ہوا جان۔ اس جنوں کے باپ کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ فرماتے من نار السموم، لو کی آگ سے، جس کو دوسری جگہ مارج کہا گیا۔ مارج اس آگ کو بولتے ہیں جس میں دھواں پیدا نہ ہو، شعلوں والی آگ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے، إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا، میں پیدا کرنے جا رہا ہوں ایک بشر کو، مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونکوں، من روحی اپنی روح نہیں بلکہ کیا، اپنی پیدا کی ہوئی روح کو پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب سجدے کے اندر گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، چنانچہ سارے فرشتے سب کے سب سجدے کے اندر گر گئے سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ ہو جائے وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ انسان کو فرشتوں کے ذریعے سے سجدہ کرایا جا رہا ہے، گویا کہ بشر افضل ہے اور نور اس کے تابع ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اس لیے کہ وہ افضل ہیں، بشر کو سجدہ کرایا گیا فرشتے کے ذریعے سے، نور کے ذریعے سے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہا جائے کہ نہیں آپ بشر نہیں بلکہ آپ نور ہیں، یہ آپ کی تعظیم نہیں، عیاذ باللہ آپ کی تحقیر ہے۔
فقعوا لہ ساجدین، سب کے سب سجدے کے اندر گر جاؤ. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. کیوں سجدہ کرایا جا رہا ہے؟ اصل سجدہ کرانے سے عیاذم باللہ کوئی فرشتوں کو یہ حکم نہیں دیا جا رہا تھا کہ تم انسان کی عبادت کرو. سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ تعبدی، عبادت کے طور پر کسی کے سامنے سجدہ کرنا جیسے ہم اللہ کے سامنے کرتے ہیں، ایک سجدہ تعظیمی، کسی کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ کرنا. یہی سجدہ یہاں فرشتوں کو، انسان کو کرایا گیا تھا. لیکن اس امت کے اندر بالاتفاق سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. سجدہ تعبدی تو ہے ہی شرک، لیکن سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں حکم دیتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. چونکہ ہزاروں سال سے، لاکھوں سال سے ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتے آ رہا تھا، تو جو احکامات فرشتوں کے لیے تھے وہی احکامات شیطان اور ابلیس کے لیے بھی تھے. لیکن اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی، اطاعت نہ دکھلائی. قال یا ابلیس، اللہ نے پوچھا ما لک، کیا ہوا تجھے، اللہ تکون مع الساجدین، تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہ ہوا. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ، کہنے لگا میں نہیں سجدہ کرنے والا ایسے بشر کو جس کو کہ تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی تھی اس نے حکم خداوندی کی تعمیل نہیں کی، بلکہ اپنے عقل و قیاس کی تعمیل کی. معلوم ہوا کہ جہاں پر نص صریح موجود ہو، جہاں پر نص صریح موجود ہو، خواہ وہ قرآن کی آیت ہو یا حدیث پاک ہو، آپ کی عقل، آپ کا دماغ کیا کہے، وہاں عقل اور دماغ کو، قیاس کو فالو نہیں کرنا ہے، بلکہ وہاں پر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کرنا ہے. قال فخرج منها فإنك رجیم، اللہ نے کہا نکل جا تو یہاں سے، فإنك رجیم، تو مردود ہے. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، اور تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک. قال ربی فأنظرنی إلى يوم يبعثون، کہنے لگا شیطان اے میرے رب مجھ کو مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا. اللہ نے کہا فإنک من المنظرین، تو ہے ان لوگوں میں سے جن کو مہلت دے دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت کے دن تک. قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، کہنے لگا شیطان میرے رب اس وجہ سے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کر دیا، لأزینن لهم، میں مزین کروں گا ان کے لیے تیری نافرمانی کو. اسیانک یہاں پر مفعول محذوف نکالے زمین کے اندر، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور میں ان کو گمراہ کروں گا سب کو، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، بہکاؤں گا انہیں سوائے تیرے ان بندوں کے ان میں سے جو مخلصین ہوں گے، جو خالص تیرے ہوں گے. قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، اللہ نے کہا یہ راستہ ہے جو مجھ تک پہنچنے والا ہے، یہ مجھ تک پہنچنے والا راستہ ہے. ان عبادی، جو میرے بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا، الا من اتبعک، سوائے ان کے جنہوں نے تیری پیروی کی گمراہوں میں سے. وان جہنم لموعدہم اجمعین، اور جہنم ان سب کے لیے وعدے کی جگہ ہے. لہا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے کافروں کا ایک حصہ مقرر ہے. ایک بات معلوم ہوئی اس پورے گفتگو سے، بندہ خواہ کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، کافر چھوڑیے، کافر سے بڑا کافر کا باپ شیطان کیوں نہ ہو، اللہ اس کی دعا کو بھی مسترد نہیں کرتے ہیں، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اللہ کافروں کی بھی دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں، خصوصاً اگر مظلوم ہو. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا کے لیے آسمان کے 7 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کی آہ ڈائریکٹ آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. وَإِن كَانَ كَافِرًا، تو یہاں شیطان نے چیلنج کیا ہے. کیا چیلنج کیا ہے؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان کے لیے زمین میں تیری نافرمانی کو مزین بنا کر پیش کروں گا. دیکھیں نا، انسان کو جھوٹ اچھا لگتا ہے، نمازیں چھوڑنی اچھے لگتی ہیں، زکوٰۃ نہ دینا اچھا لگتا ہے، بخل کرنا اچھا لگتا ہے، پیسے کی رکھوالی بہت زیادہ کر کے یہاں تک کہ اس کو کنز بنا دیا جائے اچھا لگتا ہے، گناہ کرنے اچھے لگتے ہیں. اس شیطان نے پہلے وعدہ کیا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان کو بہکاؤں گا. اللہ کو چیلنج کیا میں تیرے بندوں کو وہ کروں گا، یہ کروں گا. اب
جب نفس اور شیطان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو اور شیطان ہم کو گمراہ کرنا چاہے، اس وقت ہمارے ایمان کا یہ امتحان ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں یا نفس کی اطاعت کریں۔ اس وقت یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، شیطان کی غلامی کریں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ ایسے موقع پر انسان کو شیطان کا یہ چیلنج یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے اللہ کو ہرانے کی کوشش کی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے اور شیطان کو ہرانا چاہیے۔ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، لکل باب منہم جزء مقسوم، جنت کے اللہ تعالیٰ نے 8 دروازے رکھے ہیں، اور ہر عمل کرنے والوں کے لیے الگ الگ دروازے، نمازیوں کا الگ دروازہ، حج کرنے والوں کا الگ دروازہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والوں کا الگ دروازہ، مجاہدین کا الگ دروازہ، اور روزے داروں کا الگ دروازہ، جس کو کہ باب الریان کے نام سے آپ جانتے ہیں اور سنا ہوگا آپ نے، ان کے لیے الگ دروازہ۔ ایسے ہی جہنمیوں کے لیے بھی الگ الگ دروازے ہوں گے۔ لہا سبعۃ باب ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، مین انٹری گیٹ تو ایک ہوا، لیکن آگے جا کر اب اس کے الگ الگ طبقات ہوں گے۔ جو گنہگار مومن ہوں گے ان کو اوپر والے دروازے میں ڈالا جائے گا، اوپر والے حصے کے اندر۔ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا 5ویں سپارے کے اندر جنت کے درجات ہوتے ہیں نیچے سے اوپر کے لیے، 1 2 3 4 5 6، نچلا والا کمتر درجہ، پھر اس سے اوپر درجہ، پھر اس سے اوپر درجہ، پھر اس سے اوپر درجہ، سب سے اوپر درجہ فردوس ہے جو عرش الہی کے ساتھ۔ جبکہ جہنم کے اندر درکات ہوتے ہیں، یعنی سب سے ہلکا درجہ جو ہوتا ہے اوپر والا ہوتا ہے، پھر اس سے سخت عذاب اس سے نچلے میں، پھر اس سے عذاب نچلے میں، پھر اس سے نچلا عذاب اس سے نچلے میں، پھر اس سے نچلا عذاب سب سے نیچے جہاں پر منافقین ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، حاویہ، جہیم وغیرہ ان درجات کے الگ الگ نام آئے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، تو ہر دروازے کے لیے کافروں کا ایک حصہ مقرر ہے کہ مجوس کو کس دروازے سے داخل ہونا ہے، یہود و نصارہ کو کس دروازے سے داخل ہونا ہے، گنہگار مسلمانوں کو کس دروازے سے داخل ہونا ہے، اور کافروں کو کس دروازے سے داخل ہونا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ تم جنتوں کے اندر، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں جو بھی کچھ کینہ کپٹ ہوگا، وہ بھائی بھائی ہوں گے، علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، نہ تو انہیں کوئی وہاں تکلیف ہوگی، تھکن ہوگی، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہیں وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ روایات میں آتا کہ قیامت کے دن جب مسلمان پل صراط کو کراس کریں گے اور جب انہیں جنت میں جانا ہوگا، تو جن کی دنیا میں آپس میں کوئی لڑائی یا اختلاف یا تنازع رہا ہوگا، اللہ وہاں پر ان کی آپس میں صلح کرائیں گے اور پھر اس کے بعد ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دستور یہ ہے کہ انسان کو خواہ کتنی ہی نعمتیں دستیاب کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپس میں اتحاد نہ ہو، گھر کے اندر اتفاق نہ ہو، ساری نعمتیں، سارے مزے، سارے عیش و آرام کرکرے ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے جہنم ہے زندگی۔ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر کوئی اختلاف باقی نہیں رہیں گے، اخواناً، بھائی بھائی بن کر، علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اچھا، انسان کو کتنی ہی نعمتیں دنیا کے اندر مل نہ جائیں، لیکن جا کے پوچھے بوڑھوں سے، ریٹائر ہونے والوں سے، اب یہ فکر ہے کہ بھائی نعمتیں تو چھن گئی، ملازمتیں ختم، ڈی سی صاحب گھر میں بیٹھا، آئی جی صاحب، ایس پی صاحب گھر میں بیٹھا، منسٹر بھی ریٹائر ہو کر گھر میں بیٹھا، الیکشن لڑنے والے بھی گھر میں، اب موت کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کو دنیا سے نکلنا ہے، نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جہاں سے ان کو کبھی بے دخل نہیں کیا جائے گا، وما ہم منہا بمخرجین، ان کو جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، بتلا دو میرے بندوں کو میں ہی بخشنے والا ہوں، میں ہی مہربان ہوں۔ وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ کہ میرا عذاب وہی دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور بتلائیے ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ واقعہ تفصیلاً 12ویں سپارے میں آ چکا ہے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ مہمان گئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، فرشتے آئے تھے۔ فقال انا منکم وجلون، انہوں نے کہا ہم تو تم سے ڈر رہے ہیں، ہم تو تم سے خوف زدہ ہیں۔ قالوا لا توجل، کہا ان فرشتوں نے لا توجل، ڈریے نہ، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو خوشخبری سنانے والے ہیں ایک صاحب علم بچے کی، یعنی اسحاق علیہ السلام کی،
قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، تو کہا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تم مجھے خوشخبری سنا رہے ہو جب کہ مجھ کو بڑھاپے نے آ لیا ہے؟ فبم تبشرون، سو یہ کیسی خوشخبری ہے؟ قالوا بشرناک بالحق، فرشتوں نے کہا ہم جو آپ کو بچے کی پیدائش کی خوشخبری دے رہے ہیں یہ سچی خوشخبری ہے، فلا تکن من القانتین، آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو 90 سال تک، کچھ روایات میں آتا 86 سال تک، کچھ میں آتا 100 سال تک کوئی بیٹا نہیں ہوا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، تو اس موقع پر ان کو کتنی خوشی ہوگی آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، باری تعالیٰ نے فرمایا اور کون ہے کہ جو مایوس ہوگا اللہ کے رب کی فرشتہ، قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن یقنط من رحمت ربہ، اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا سوائے وہی لوگ جو کہ گمراہ ہوں۔ اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے سبق موجود ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے اندر حاجتیں رکھتے ہیں، کسی کی کوئی حاجت، کسی کی کوئی حاجت، کوئی دولت کی تلاش میں، کوئی روزگار کی تلاش میں، کوئی رشتوں کی تلاش میں، کوئی سکون، عافیت اور شفا کی تلاش میں، فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ پیچھے آیا تھا کافر اور یہاں پر آیا ضالون، گمراہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہا ابراہیم علیہ السلام نے سو کیا مقصد ہے تمہارا اے فرشتو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہنے لگے ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف سوائے آل لوط کے گھرانے والوں کو۔ انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچا لیں گے، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، قدرنا، انہا، ہم نے طے کیا ہے، انہا لمن الغابرین، وہ ہوگی ان لوگوں میں سے جو پیچھے رہ جانے والے ہوں گے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پس جب آئے آل لوط کے پاس یہ فرشتے، قال انکم قوم منکرون، کہنے لگے تم تو اجنبی سے لوگ معلوم ہوتے ہو۔ کس نے کہا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، کہا ان فرشتوں نے نہیں بلکہ ہم آج لے کر آئے ہیں بیما کانوا فی یمترون، یقینی طور پر واقع ہونے والی وہ چیز جس کے بارے میں وہ شک و شبہ کیا کرتے تھے، وہ چیز جس کے بارے میں وہ تردد کیا کرتے تھے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ کے پاس سچی چیز لے کر آئے ہیں، یعنی عذاب یقینی طور پر واقع ہونے والا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ لے کر چل دیجئے رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قوم لوط کے بارے میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ اگر مڑ کر بھی کوئی دیکھے گا تو ان کو بھی اللہ کا عذاب آئے گا، اس لیے لوط علیہ السلام کو کہا یم پکناؤ برونٹ پان پیگزک پت پت۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلتے رہو ادھر جدھر کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے ان کو فیصلہ سنا دیا، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ اس قوم کی جھڑ کاٹ دی جائے گی صبح صبح۔ وجاء اہل، جبکہ وہ صبح کر رہے ہوں گے۔ وجاء اہل المدینہ، اور آئے شہر والے، چونکہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں فرشتے آئے تھے، تو آئے وہ خوشیاں مناتے ہوئے کہ آج عیاذم باللہ بدکاری کا موقع مل گیا۔ فرماتے ہیں قال ان هؤلاء ضیفی، کہا حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے، چونکہ لوط علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا یہ فرشتے ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، خدا واسطے مجھے رسوا نہ کرو۔ فلا تفضحون واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ولا تخزونی، مجھے ذلیل نہ کرو۔ قالوا اولم ننہ، بے عزت نہ کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، کہنے لگے کیا ہم نے آپ کو دنیا جہاں کی حمایت سے نہیں روکا تھا؟ قال ہا، تم کون ہوتے ان کی حفاظت کرنے والے، چھوڑو ان کو۔ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹیاں رہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کو واقعتاً کچھ کرنا ہے، یعنی دو مطلب میں نے آپ کو بتائے تھے، یا تو میری جو سگی بیٹیاں ہیں نکاح کرو ان کے ساتھ پھر خواہش پوری کرو، یا جو تمہارے گھروں کے اندر تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بیویاں ہیں پیغمبر کے لیے وہ بھی اولاد ہی کے درجے میں ہوتی ہیں، ان سے اپنی خواہشات کو پورا کرو۔ لیکن لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، مجھے آپ کی جان کی قسم وہ اپنے نشے کے اندر دھت اور بدمست ہو گئے تھے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اس کو گندگی اور غلاظت اچھی لگتی ہے، پھر چاہے اس کو کوبیر جیسا گوبر دے دیا جائے وہ کھاتا رہے گا، چونکہ اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کو اگر
کہا جائے کہ تم اتنے سارے وہ پتوں کا ڈھیر ایک جگہ رکھو اور سر اس پہ رکھو، وہاں تو نہیں رکھے گا، لیکن سگریٹ کی صورت میں زہر پیتا رہے گا چونکہ مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون، ایسے شراب پینے والوں کو دیکھ لیجیے آپ، انتہائی بدبودار گندی چیز، لیکن جس کو عادت لگ گئی وہ چھوڑتے ہیں۔ فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، سو پکڑا ان کو چنگاڑ نے مشرقین، سورج نکلتے ہی۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کی بستیوں کو اوپر نیچے اوپر تلے کر دیا، پلٹ کر رکھ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر عذاب بھیجا، بارش کی ہم نے برسائی ہم نے ان پر حجارتاً پتھروں کی، من سجیل جو مٹی کے بنے ہوئے تھے، سخت مٹی کے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یقیناً اس میں نشانیاں تھی صاحب فراست لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ بستیاں واقع تھی ہمیشہ کے راستے پر۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے۔ وَإِن كَانَ اصحاب الایکۃ لظالمین، اور اگرچہ بن والے وہ بھی ظالم تھے۔ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ وانہما، قوم لوط کی بستیاں ہوں یا قوم شعیب کی بستیاں، یہ کھلی شاہراہ پر واقع تھیں۔ وانہما لبی امام مبین، اللہ کا عذاب اتنا بھیانک آیا ان بدمست ہاتھیوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی قوم پر ایسا عذاب نہیں بھیجا۔ سب سے پہلے چیخ ماری جبریل امین نے صبح کے وقت، مشرقین، جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، پھر ان کی بستیوں کو یوں اوپر اٹھایا، کچھ روایات میں آتا اتنا اوپر لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کتوں کی آواز سنی اور وہاں سے نیچے پٹک دیا۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں ہوا، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، پھر اسی پر نہیں، اس کو ڈیڈ سی اور بحر میت بنا دیا گیا، جیسے کہ تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، لیکن اس سے عبرت وہ شخص حاصل کرے گا جس کے اندر فراست موجود ہو۔ اس لیے فقہائے حنفیہ میں سے بعض نے کہا کہ اس امت کے اندر جو اس قسم کی بدفعلی میں، یعنی مرد سے بدفعلی کرے، اس کو پہاڑ پہ لے جاؤ اور اوپر سے نیچے پٹک دو، چونکہ اللہ نے بھی یہی سزا دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ ایسے لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا جو اس قسم کی بدکاری کے اندر ملوث تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لڑکا اسی قسم کا تھا، تو اس نے بعض دفعہ ان کو ٹنڈ کر دیا اور اس کو کہا کہ یہاں سے نکل کے فلاں جگہ چلی جا، فلاں جگہ چلے جا، اور ایسی قسم کی سزائیں دی گئی۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور انہا لبی سبیل مقیم، چونکہ مکہ والوں کی تجارت ملک شام میں ہوتی تھی، لبی سبیل مقیم، تو راستے کے اندر قوم عاد و ثمود کی بستیاں پڑتی تھی، راستے کے اندر مدین کی بستیاں پڑتی تھی، راستے کے اندر قوم لوط کی بستیاں پڑتی تھی۔ اللہ نے کہا وہ تمہارے ہمیشہ کے راستے پر واقع ہیں اور تم ان کے انجام کو دیکھتے ہو، تو عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، بن والے یہ ظالم تھے۔ یہ بن والے کون ہیں؟ اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، مدین کی طرف بھیجا گیا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، اتنا تو قرآن نے بتلا دیا کہ دونوں بستیوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔ اب یہ جو اصحاب الایکہ کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا، کیا یہ مدین ہی کا دوسرا نام ہے؟ یہ الگ الگ بستیاں تھیں۔ اس میں دونوں قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ نہیں، یہ ایک ہی بستی کے دو نام تھے، کہیں قرآن نے ان کو اصحاب الایکہ سے تعبیر کیا اور کہیں پر ان کو اصحاب مدین کہا گیا، ٹھیک۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ دونوں الگ الگ بستیاں تھیں، مدین الگ بستی تھی اور ایکا یہ کوئی جنگلی علاقہ تھا، وہاں پر الگ الگ بستیاں تھیں یہ پہلے، لیکن برائی اور بیماری دونوں کے اندر مشترک تھی، ناپ تول کی کمی، دونوں کے اندر بیماریاں یکساں تھیں۔ تو پہلے ایک بستی کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، جب انہوں نے نہ مانا تو اللہ کے عذاب سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ پیچھے تفصیلات آئی آپ کے سامنے، ان پر کیا عذاب آیا۔ ایک تو رجفہ، زلزلہ اور چیخ جبریل امین کی ہولناک چیخ جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ اور ایکا کے بارے میں 19ویں سپارے میں آیا کہ ان کو گھروں کے اندر اتنی گرمی محسوس ہونے لگی کہ گھروں میں رہنا مشکل ہو گیا، باہر نکلتے تو گرمی، ادھر جاتے تو گرمی، ادھر جاتے تو گرمی، یعنی ان کو گرمی نے جینا محال کر دیا، تاکہ اچانک اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا، لوگ دوڑے دوڑے ادھر کی طرف چلے گئے۔ کسی نے کہا کہ بھائی اس کے نیچے ٹھنڈک ہے، سب اس کے نیچے اکٹھے ہو گئے۔ جب اس کے نیچے اکٹھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی بادل سے ان پر آگ کی بارش برسا دی، جس سے کہ سب کے سب جل کر خاکستر ہو گئے۔ اصحاب الظلہ، ذلہ کا عذاب، صاحبان کا عذاب، 19ویں سپارے کے اندر۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور جھٹلایا ہجر والوں نے المرسلین، پیغمبروں کو۔ ہجر والا کنہیں کہا جاتا ہے؟
قوم عاد کو کہا جاتا ہے وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی، وہ ان سے اعراض کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر مکانات بنایا کرتے تھے آمنین، اطمینان و سکون کے ساتھ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پکڑا ان کو چنگاڑ نے صبح کے ٹائم۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، نہیں بچا پایا، فما اغنا عنہم ما كانوا یکسبون، نہیں بچا پائی انہیں ان کی کمائی ان کو کچھ بھی نہ پائی، یعنی جو مکانات انہوں نے بنا کر رکھے تھے ان کے کچھ کام نہیں آئے۔ یہ سمود والے بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ قرآن کریم میں صیحہ کا جو عذاب آیا ہے وہ قوم سمود کے لیے آیا ہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، طاقت دونوں کے اندر یکساں تھی، مکانات دونوں یکساں طریقے سے بنایا کرتے تھے۔ آپ کو بات آئی نا سمجھ میں؟ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، یہ قوم عاد کے بارے میں آیا۔ مکانات قوم عاد بھی بنایا کرتی تھی، قوم سمود بھی بنایا کرتی تھی، اور پہاڑوں کو تراش کر یہ لوگ مکانات بنایا کرتے تھے۔ لیکن صیحہ کا جو عذاب قرآن کریم کے اندر آیا ہے وہ صیحہ کا عذاب قوم سمود کے لیے آیا ہے، جبکہ قوم عاد کے لیے قرآن کریم کے اندر جو عذاب آیا ریحن سرسرن فی یوم نحس مستمر، تیز آندھی، اس کے ذریعے سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور نہیں بنایا ہم نے آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور نہیں ان کے درمیان کی چیزوں کو، الا بالحق، مگر ایک مقصد کے تحت۔ وان الساعة لآتیۃ فاصفح الصفح الجمیل، اور قیامت آنے والی ہے، فاصفح الصفح الجمیل، آپ اچھی طریقے سے درگزر کر دیجئے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، آپ کا رب هو الخلاق، وہی پیدا کرنے والا ہے، العلیم، جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، صفح الجمیل کسے بولتے ہیں؟ ایک انسان کسی کو معاف کر دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں باتیں بھی کرتا ہے، لیکن دوسرا انسان کسی کو معاف کرتا ہے زبان پر حرف شکوہ تک، حرف شکایت تک نہیں لاتا۔ فرماتے ہیں یہی ہے اچھی طریقے سے درگزر کر دینا اور نظر انداز کر دینا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو عنایت کی بار بار پڑھی جانے والی قرآن کریم کی یہ 7 آیات، والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو قرآن کریم عطا کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، بار بار پڑھی جانے والی آیات اور قرآن کریم ہم نے آپ کو عنایت کیا۔ یہ کون سی 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں؟ سورہ فاتحہ، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 7 مثانی قرار دیا، چونکہ ہر نماز کے اندر بار بار پڑھا جاتا ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ 2 بار سورہ فاتحہ کا نزول ہوا اس لیے اس کو 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، آپ اپنی نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس ساز و سامان کی طرف، ان قسم چیزوں کی طرف جس سے ہم نے ان کو نوازا۔ ولا تحزن علیہم، آپ ان کے متعلق رنجیدہ نہ ہوں۔ واخفض جناحک للمؤمنین، آپ اپنے بازوں کو بچھائیے رکھے، للمؤمنین، نرمی اور عاجزی کا معاملہ کیجیے آپ اہل ایمان کے ساتھ۔ وقل انی انا النذیر المبین، اور آپ کہہ دیجئے میں ہوں صاف صاف ڈرانے والا۔ یعنی کافروں کی چمک دمک اور رونق اور دولت کو دیکھ کر کبھی آپ متاثر نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دنیا دی ہے، 4 دن وہ مزے اڑا لیں، آخر میں ان کو جہنم کا سامنا کرنا ہے۔ ولا تحزن علیہم، جب آپ نے ان تک دین کے دعوت کے پیغام کو پہنچا دیا اور وہ نہیں مانتے، پھر آپ کو ان پر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر میں امت کا درد اتنا کوٹ کوٹ کر بھرا تھا کہ قرآن میں 2 جگہ آیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِن لَّمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے کہ ایمان نہیں لاتے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو کیا مارے غم کہ آپ گھلا کر اپنے آپ کو ان کے پیچھے ختم کر دیں گے؟ اللہ نے کہا لا تحزن علیہم، جنہوں نے ایمان لایا ان کے لیے آپ اپنے بازوں کو بچھا دیجئے، نرمی کا، ہمدردی کا، پیار کا، شفقت کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ کیجئے اہل ایمان کے ساتھ۔ وقل انی انا النذیر المبین، معلوم ہو امت کے اندر جو بھی رہبر و رہنما ہو، جو بھی استاذ ہو، جو بھی خطیب ہو، عالم ہو، جو بھی داعی ہو، اس کا فرض بنتا ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ نرمی اور شفقت اور ہمدردی اور محبت کا معاملہ کرے، خواہ وہ ایک استاذ ہو یا وہ خواہ داعی ہو یا امام و رہبر ہو۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے اتارا علی المقتسمین، حصہ بکھرا کرنے والوں پر، الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے اللہ کے کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کیا مطلب؟ اس کے 2 مفہوم بیان کیے کہ پچھلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مضامین اتارے، اللہ تعالیٰ نے چیزیں اتاری
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب اتارا، کما انزلنا علی المقتسمین، کتابیں ان پر اتاری، علی المقتسمین حصہ اور پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کی ان کتابوں کے تورات کے مضامین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ نہیں، جس طریقے سے کہ ہم نے اتارا ان مکہ والوں پر قرآن کریم کو، لیکن قرآن کریم کو ماننے کے بجائے انہوں نے قرآن کریم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کیا مطلب؟ جو مضامین دل کو لگتے ہیں، دل سے اچھے لگتے ہیں، ان مضامین کو تو وہ قبول کرتے ہیں، لیکن جہاں پر وہ مضامین آ جائیں جو ان کو اچھے نہیں لگتے ان کو نہیں مانتے۔ مثلا قرآن کریم کے اندر نکاح کو حلال قرار دیا گیا، قرآن کریم کے اندر تجارت کو حلال قرار دیا گیا، یہ تو ہمیں منظور ہے، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن قرآن نے زنا کو حرام کیا، سود کو حرام کیا، یہ ہمیں منظور نہیں۔ من مانی شریعت، دل کی چاہتوں پر چلنا، نہ کہ اللہ کے احکام پر چلنا، ایسا ہی پچھلی قوموں نے کیا اور ایسا ہی مکہ والوں نے بھی کیا۔ مضمون پیچھے آیا تھا آپ کے سامنے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، جب تنہا اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کے دل بدک جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے سوا ان کے معبودان باطلہ کا تذکرہ آتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، بہت خوش ہوتے ہیں۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کے رب کی قسم ہم ان سبھی سے ضرور بالضرور پوچھیں گے، کیا عما کانوا یعملون، ان کے اعمال کے بارے میں۔ فاصدع بما تؤمر، سو آپ صاف صاف سنا دیجئے وہ چیزیں جن کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ واعرض عن المشرکین، اور مشرکوں سے اعراض اور بے رخی برتیے۔ انا کفیناک المستہزئین، ہم ہی کافی ہیں آپ کے لیے مذاق اڑانے والوں کے لیے، مذاق اڑانے والوں پر آپ کی جانب سے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، آپ کی جانب سے ان کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں۔ فسوف یعلمون، جلد ہی وہ کافر جان جائیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، پیچھے ابھی میں نے مضمون میں شروع میں بتایا تھا، آپ کے بیٹے کا مذاق اڑایا جائے، آپ کے والد کا مذاق اڑایا جائے، برا لگتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے اور ہماری پیشانی پر شکن نہ آئے، ہمارے دل کے اندر کڑن پیدا نہ ہو، غضب کی کیفیت پیدا نہ ہو، سمجھ جائیے کہ ایمان کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں معلوم ہے، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے ان کی باتوں کی وجہ سے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، حمد بیان کیجئے۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور آپ اپنے رب کی عبادت و بندگی کیجیے۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقینی چیز یعنی موت نہ آ جائے۔ یعنی ساری زندگی اللہ کی بندگی میں، عبادت میں، تسبیح میں مشغول رہیے، اور ان لاؤبالی قسم کی باتوں کی وجہ سے آپ خامخواہ پریشان نہ ہوں۔ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ خود اللہ کے غضب کا سامنا کریں گے، لیکن آپ ان کی وجہ سے خامخواہ پریشان نہ ہوں، وہ اپنے کام میں مصروف، آپ اپنی رب کی بندگی کے اندر مصروف رہیے۔ یہاں پر علماء نے کہا الیقین سے مراد موت، لیکن کینسن پیرن اس اتہ دود تمو چھو پتہ کیا کور ات مطلب آئے تھے دپن رب سن عبادت کرو تو سن تو یقین یو پتہ یوان دپن اخ معرفتک درجہ، انسانس نماز معاف، انسانس زکات معاف، انسانس احکامات سری معاف، پیرن کیا چھ آرام چھنا سانڈن۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنی زیادہ ایمانی کیفیت دی، صحابہ نے جتنی زیادہ ایمانی کیفیت دی، اتنی زیادہ اللہ کی بندگی کرتے گئے، انہوں نے اتنی اللہ زیادہ کی عبادت کی، لیکن یہ موقع پنوی خود ساختہ گھر کوئی مطلب کیا دن یہ یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے تو عبادت معاف عیاذ باللہ۔ حالانکہ یقین سے مراد یقین کی کیفیت نہیں، یقین سے مراد یقینی چیز یعنی موت ہے۔